کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ جس شخص کو شریعت بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دے، کیا اسے تشہد کے انداز میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا ضروری ہے یا کسی بھی انداز میں بیٹھ کر ادائیگی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ جس شخص کو شرعاً بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہو، اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کسی خاص طریقے کو اختیار کرنا ضروری نہیں، البتہ بہتر انداز کے اعتبار سے بیٹھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر تشہد والے انداز میں بیٹھنا 4 زانوں یا کسی دوسرے انداز میں بیٹھنے سے آسان محسوس ہو تو پھر تشہد والی ہیئت پر بیٹھنا بہتر ہے۔ نمبر 2، اگر ہیئت تشہد کے علاوہ بیٹھنے میں اتنی ہی آزمائش ہو جتنی ہیئت تشہد میں ہوتی ہے، یعنی دونوں میں مساوی اور برابر تکلیف ہو، تو اس صورت میں بھی تشہد والی ہیئت اختیار کرنا بہتر ہے۔ نمبر 3، اگر تشہد والی ہیئت میں بیٹھنا دوسرے طریقے پر بیٹھنے سے زیادہ تکلیف دہ ہو تو پھر جو طریقہ آسان لگے وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ دلائل ملاحظہ کیجیے۔ ان تینوں صورتوں کو صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سال وفات 1367 ہجری اور 1947 عیسوی ہے، انہوں نے یوں لکھا کہ بیٹھ کر پڑھنے میں کسی خاص طور پر بیٹھنا ضروری نہیں، بلکہ مریض پر جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھے۔ ہاں، 2 زانوں بیٹھنا آسان ہو یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو تو 2 زانوں بہتر ہے، ورنہ جو آسان ہو اختیار کرے۔ عذر کے سبب 4 زانوں بیٹھنے کے متعلق صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ جب وہ نماز میں بیٹھے تو 4 زانوں بیٹھے۔ راوی کہتے ہیں میں چونکہ نوعمر تھا لہٰذا میں نے بھی ایسا ہی کیا، تو مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے منع کر دیا اور فرمایا کہ نماز میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا دایاں پاؤں کھڑا کرو اور بایاں پاؤں پھیلا دو۔ میں نے عرض کیا پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب ارشاد فرمایا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھاتے۔ یوں ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 زانوں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ اس عمل مبارک کی حکمت بیان کرتے ہوئے حلبۃ المجلی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک کسی عذر کے سبب یا امت کو جواز کی تعلیم دینے کے لیے تھا۔ یاد رکھیے کہ مریض کے بیٹھنے کی کیفیت کے متعلق امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنے 2 شاگردوں سے 2 مختلف روایات مروی ہیں۔ روایت امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق مریض کو حکم ہے کہ تشہد کی طرح بیٹھے، چونکہ نماز میں جلوس یعنی بیٹھنا معہود طریقے پر ہی ہونا چاہیے، جبکہ روایت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق مریض کو جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھے، کیونکہ جب مرض نے اس سے رکن یعنی قیام کو ساقط کر دیا تو ہیئت بدرجہ اولا ساقط ہو جائے گی، یعنی جب اس پر قیام ہی لازم نہیں تو پھر بیٹھنے میں کیفیات کی پابندیاں کیوں کر لازم ہوں گی۔ اس تفصیل کو شمس الدین علامہ ابن امیر الحاج حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں لکھتے ہیں کہ مریض نماز میں شروع سے آخر تک تشہد کے انداز پر بیٹھے، اسی پر فتویٰ ہے۔ یوں ہی فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ یہی امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ایک روایت ہے۔ کیونکہ یہ نماز کا جلسہ ہے لہٰذا جلسہ کے صحیح طریقے کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ مریض جیسے چاہے بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں، اگر چاہے تو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھ جائے یا 4 زانوں بیٹھے، اور اگر چاہے تو تشہد کے انداز پر ہی بیٹھ جائے۔ تحفہ اور المفید میں ذکر کیا گیا کہ یہ قول صحیح ہے، کیونکہ جب مرض نے مریض سے ارکان کو ساقط کر دیا تو بیٹھنے کی ہیئت بدرجہ اولا ساقط ہو گئی۔
دونوں اقوال میں تطبیق و توفیق دیتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یوں کہا جانا بہتر ہے کہ اگر مریض کو تشہد والے انداز میں بیٹھنا کسی دوسری ہیئت میں بیٹھنے سے آسان لگے یا دوسری ہیئت کے برابر آزمائش ہو تو پھر ہیئت تشہد میں بیٹھنا ہی اولا ہے، یعنی بہتر ہے، ورنہ ساری نماز میں جو آسان ترین ہیئت محسوس ہو اسے ہی اختیار کر لے، شاید یہ دونوں طرح کے اقوال کا بہترین محمل ہے۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔